الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وقال أيضا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سورہ اعراف کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، تحقیق ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا صرف اور صرف جہنم کے لیے۔ ایک دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم نے جہنم ہی کے لیے بہت سے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے انسانوں اور جنوں کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا۔ اب یہ جہنم ہی کے لیے پیدا کیا جو جن اور انسان ہیں، ان کی صفتیں کیا ہیں، کیوں انہیں جہنم ہی کے لیے پیدا کیا؟ تو سب سے پہلی صفت بیان فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ عجیب بات ہے، آج سائنس کی ترقی عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، ہر ایک سلسلے میں ریسرچ ہو رہی ہے اور اس طرح کے بہت سے انکشافات آ رہے ہیں۔ اگر 100 سال پہلے کی دنیا ہوتی اور کسی انسان سے یوں کہا جاتا جو آج کے انکشافات ہیں تو وہ جھٹلاتا نہیں بلکہ پاگل سمجھتا۔ 100 سال تو بہت دور کی بات ہے، 15-20 سال پہلے جو موبائل کی ترقی ہوئی ہے، اگر یہ پہلے بیان کر دیا جاتا کہ فلاں ایسا بھی ایک ہے اور ایسی بھی ایک مشین ہوگی جس میں بیٹھے بیٹھے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں، تو پاگل تصور کیا جا سکتا تھا۔ لیکن آج یہ سب کچھ ممکن ہے۔ اتنی ترقی کے باوجود بھی سائنس کہتی ہے کہ دماغ سوچتا ہے، سمجھتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ دماغ سوچتا ہے اور سمجھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہارا دل سوچتا سمجھتا ہے۔ ہاں، سائنس کہتی ہے کہ دماغ سوچتا ہے تو دماغ پہ کام کرو، دماغ کے لیے کیا ہے تیاری کرو۔ دماغ کو بہتر ذہین بنانے کے لیے دوائیاں بھی آئی ہیں اور بہت سے پریکٹیکل طور پر کیا علوم و فنون بھی ایجاد ہوئے ہیں۔ یہ ان کی بدبختی ہے کہ جہاں تک یہ پہنچ ہی نہ سکے، سمجھ کہاں سکیں گے۔ ایک دائرۂ کار وہ ہے جہاں انسان اپنی عقل سے پہنچ سکتا ہے، ایک دائرہ اور ہے جہاں انسان اپنی عقل سے پہنچ ہی نہیں سکتا سوائے وحی کے۔ وہ علم صرف اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ عقلوں سے پہنچو گے تو سمجھو گے کہ دماغ سمجھتا اور سوچتا ہے، روح اور وحی سے پہنچو گے تو سمجھو گے کہ عقل سمجھتا اور سوچتا ہے۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ تو دل ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے، تو سمجھ دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، قبولیت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے،
آپ کو کام کرنے کی تحریک دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، قلب صفی ہوتا ہے، صفائی پسند ہوتا ہے، تو آپ کا بدن بھی پاک ہوتا ہے، صفائی پسند ہوتا ہے۔ قلب ناپاک ہوتا ہے تو آپ کا بدن بھی ناپاک ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر کہتا ہے کہ قلوب ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ چوپائے ہیں، نئے چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، یہ جانور ہیں، جانور نئے، ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ جانور کو تو شعور نہیں دیا گیا، حیوانی زندگی دی گئی، انسان حیوانی زندگی کے ساتھ روحانی زندگی بھی دی گئی۔ شعور ہے، شعور ہے، شعور ہے تو ہنستا ہے۔ ہاں، جانور کبھی روتا بھی ہے، لیکن ہنستے ہوئے کسی جانور کو آپ نے دیکھا ہوگا؟ ذرا بتائیے کون سا جانور ہنستا ہے؟ کون سا جانور ہنستا ہے؟ ہنسنا صرف انسان کی صفت ہے، کوئی اور ہنستا نہیں ہے۔ شعور سے ہنسی آتی ہے، یہ شعور کی دلیل ہے کہ انسان ہنستا ہے۔ احساس سے ہنسی آتی ہے، یہ احساس کی دلیل ہے کہ انسان ہنستا ہے۔ جانوروں کو یہ احساس نہیں دیا گیا، یہ شعور نہیں دیا گیا، تو وہ لوگ نہ ہنستے ہیں نہ ان کے لیے کوئی اور چیز ہے، انہیں صرف تابعداری دی گئی تھی بس۔ کائنات کے تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالی با اختیار تھا۔ بڑے نوٹ کرنے کے قابل ہے یہ بات، اگر آپ توجہ سے سن لیں گے تو پھر انسان کی عظمت کو پہچان لیں گے۔ جب انسان پیدا نہیں ہوا تھا، کروڑا کروڑ مخلوقات میں صرف ایک ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیا بعد میں، لیکن جب انسان آیا ہی نہیں تھا اس وقت صرف یہ اللہ کا وصف تھا کہ اس کو اختیار تھا، جو چاہے کرو، کسی مخلوق کو کوئی اختیار نہیں تھا۔ پھر اس اختیار کا تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا ہزار لاکھ کروڑ 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 ملین بلینز حصے تقسیم کر کے ایک تھوڑا سا مزہ چکایا تو وہ انسان کو چکایا اللہ تبارک و تعالی۔ چلو تمہیں بھی کچھ اختیار ہے، تم بھی چاہو تو کچھ کر سکتے، کوئی مخلوق کچھ نہیں کر سکتی، سب تابع و فرمان ہے۔ تھوڑا سا اختیار کا مزہ دیا، شعور کا، اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَا، زمین اور آسمان پہ ہم نے اس امانت کو پیش کیا، اس شعور کو پیش کیا، اس اختیار کو پیش کیا، تم بھی لیتے ہو؟ فَأَبَيْنَا، سب نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں اللہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اختیار لیے تو پھر آگے جنت دوزخ کا مسئلہ ہے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں نہ دوزخ چاہیے نہ جنت چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے۔ فَأَبَيْنَا، سب نے انکار کر أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، یہ صرف انسان ہے جس نے اس کو اٹھا لیا، کہا کہ چلو ہمیں اختیار دے دو، جنت جہنم ہم بھی کیا ہے دیکھنا چاہتے ہیں، گویا کہ ایک اختیار کا دوسرا دعویٰ تھا، تو اللہ نے دے دیا۔ تو یہ اختیار و احساس کا شعور تمہارے ہاتھوں میں ہے، پاؤں میں ہے، آنکھ میں ہے، دماغ میں ہے، نہیں، دل میں ہے۔ یہ سورہ اعراف کی 179 آیت ہے۔ اسی طرح سورہ حج میں ابھی تفصیل سے بیان کیا اسی قلب کے بارے میں نے گزشتہ اور پیوستہ جمعہ سے صرف قلب پہ گفتگو کر رہا ہوں، کیوں؟ یہ اصل منبع ہے، انبیاء اسی کو سدھارنے کے لیے آئے تھے، جن کا قلب بن گیا، دل بن گیا، سمجھو کہ وہ بن گئے، دنیا و آخرت میں سنور گئے۔ جن کا دل بگڑ گیا، لاکھ ظاہر ان کا سنورتا رہے، لیکن نہ دنیا بنتی ہے نہ آخرت بنتی ہے، یاد رکھ لیجئے۔ دل انکاری ہے تو آپ ریاکاری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر آپ معاشرے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو باوجود نماز پڑھنے کے قبول نہیں، تمہارے لیے الٹا گناہ ہے۔ تم معاشرے کے لیے صدقہ دیتے ہو، باوجود صدقہ ہونے کے وہ عبادت نہیں، گناہ ہے۔ تم روزہ رکھتے ہو، باوجود روزہ رکھنے کے وہ عبادت نہیں، گناہ ہے۔ ہر وہ عمل اگر دل کے اندر اس کی قبولیت نہ ہو اور ظاہر میں تم کرتے ہو تو ریاکاری ہے، اور ریاکاری وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سب سے پہلے انہی لوگوں سے بھڑکائی جائے گی، ابتدا جہنم۔ تو
اصل معاملہ کہاں سے جڑا ہوا ہے؟ دل سے، دل کی صفائی. وَيُزَكِّيهِمْ. اب دیکھیے نا زکوٰۃ کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے جب اللہ کے رسول کو حکم دیا تو فرمایا کہ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. اے اللہ کے رسول ان سے مال لے لیجئے، ان سے زکوٰۃ وصول کر لیجئے، پھر ان کے لیے پاک کیجئے. تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کیجئے. کتنا لطیف لفظ ہے دیکھیے، پاک بدن کا. تطہر، طاہر، طہارت، یہ سب بدن کے سلسلے میں ہوتا ہے، لیکن دل کی پاکی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تزکیہ. تو ان کو دونوں طرح پاک کیجئے. ایک کیا ہے؟ بدن کی پاکی، دوسرا کیا ہے؟ دل کی پاکی. یہ دونوں زکوٰۃ کے اندر ہے. بظاہر تمہارا مال نکلتا ہے تو یہ بدن اور مال کی پاکی بظاہر نکل جاتا ہے، لیکن جس نیت سے تم دیتے ہو اللہ کے لیے تو یہ دل بھی پاک ہو جاتا ہے تمہارا. لیکن مال دیتا ہے صرف ریاکاری کے لیے تو پھر تو تمہارا مال تو ایک حد تک شریعت کی نگاہ میں پاک ہو گیا، لیکن تمہارا دل پاک نہیں ہوا. ہر ایک کے سلسلے میں یہ دل ہی کا مسئلہ ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. قربانی کے سلسلے میں فرمایا کہ تمہارا گوشت نہ پہنچتا ہے، تمہارا خون نہ پہنچتا ہے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. نہ خون چاہیے نہ گوشت چاہیے، تمہارا دل کا تقوی اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے. ہر چیز میں شریعت میں اصل نے دل کو ملحوظ رکھا ہے. تو فرمایا سورہ حج کی آیت میں کہ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها. کیا تم زمین میں چلے پھرے نہیں کہ تم دیکھتے، تمہارے دل سے سمجھتے اور تمہارے کان سے سنتے، لیکن تمہارا حال تو کیا ہو چکا ہے؟ فإنها لا تعمى الابصار. اصل میں تمہارے آنکھیں اندھے نہیں ہیں، تم بڑے دیکھنے والے ہو. وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. جو تمہارے سینوں کے اندر دل ہیں وہ دراصل اندھے ہو چکے ہیں. دل اندھا ہو جاتا ہے، دل اندھا ہو جاتا ہے، دل اندھا ہو جاتا ہے. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. آنکھیں اندھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہاں کسی کی آنکھیں لیتا ہوں تو ہم اس کے لیے بہت بڑا اجر عظیم تیار کر کے جنت میں رکھے ہوئے ہیں. مسئلہ کوئی خسارے کا نہیں ہے. کوئی اندھا ہوتا ہے تو بھی، کوئی اندھا ہوتا ہے تو بھی مسئلہ خسارے کا ہے نہیں. اللہ نے اس کے بدل بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے. بعض روایتوں کے مطابق سب سے پہلے دیکھنے والے وہی ہوں گے جو متقی اندھے دنیا کے ہوں گے. اللہ کو دیکھنے والے وہاں پر بہت بڑا اجر رکھا ہے. تو آنکھوں کا اندھا ہونا کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ کیا ہی کا ہے؟ مسئلہ ہے تمہارے دل اندھے نہ ہو جائیں. دل اندھے ہو گئے تو پھر تو کیا ہے؟ نہ آنکھ دیکھتی ہے نہ کان سنتا ہے. تو اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ تم اندھے نہیں ہوئے، دراصل تمہارے اندر کے دل اندھے ہو چکے ہیں. اچھا، یہ اندھاپن کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے دل اندھے ہو چکے ہیں؟ تو ابن مسعود کا بڑا پیارا قول ہے، بڑا پیارا قول ہے. ان سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ دل اندھے کیسے ہو جاتے ہیں اور کیسے معلوم ہو کہ دل اندھے ہو گئے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ تم قرآن پڑھتے ہو؟ کہا کہ ہاں پڑھتا ہوں. تلاوت کرتے ہو؟ ہاں کرتا ہوں. تو دل کہاں ہوتا ہے؟ دل کہاں ہوتا ہے؟ کہا کہ تم تلاوت کرتے ہوئے تمہارا دل بھی وہیں ہو اور ویسی قرآن کے فہم میں لگا رہے تو سمجھو کہ دل تمہارا زندہ ہے. پھر تم قرآن پڑھتے ہو تو سمجھ بھی آئے گی، ہدایت بھی نصیب ہوگی. اگر نہ ہو تو سمجھ لو تمہارا دل نہیں ہے، وہاں سے جا کے ایک اور دل لے کے آ جاؤ. ذرا ٹھنڈے، کسی پہ طنز کرنا نہیں ہے. مجھے کیا ہے، بات کو عمیق اور اچھے طریقے سے آپ لوگوں تک پہنچائیں. یہ تگودو ہوتی ہے. میں آپ کو آدھے گھنٹے میں یہاں کچھ دیتا ہوں تو لیکن میرا پورا ہفتہ دماغ اسی میں ہوتا ہے کہ کیا دوں. ایسے ہی آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا ہوں. ذرا ٹھنڈے دل سے غور کر کے، ہمارے دل کہاں ہیں؟ کہ یہی صفت ہے ہمارے دلوں کی؟ نہیں ہے تو پھر ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے دل تو نہیں ہے. دل لے کے آنا ہے. پھر اسی طرح دوسرے ایک موقع پہ عبداللہ ابن مسعود ہی بڑا بہترین تجزیہ کرتے ہیں. فرمایا عبد الملک بن مروان، یہ بہت بڑا بادشاہ تھا، مروان بن حکم کا بیٹا. روایتوں میں آتا ہے
یہ حضرت معاویہ اور یزید کے متصل ہیں. یزید کے بعد متصل مروان، مروان کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان. یہ عبد الملک بن مروان جب بادشاہ ہوا، اس سے پہلے حضرت ابن مسعود کا شاگرد تھا اور بہت بڑا عالم بھی تھا اور بہت بہترین طور پر عبادت گزار، مسجد میں رہنے والا. بعض لوگوں نے اس کو مسجد کا کبوتر کہا ہے، یعنی ہمیں جس طرح کبوتر مسجد میں ہوا کرتے ہیں اسی طرح وہ بھی ہمیشہ مسجد میں ہوا کرتا تھا. لیکن جب خلافت کا چارج دیا گیا، اس نے کلام اللہ کو لیا اور کہا کہ آج سے تیرا میرا تعلق بند. ختم کیا، بند کیا، رکھ دیا. کہا کہ آج سے تیرا میرا تعلق بند. اگر میں اس پہ چلوں تو حکومت نہ کر سکوں، حکومت کروں تو اس پہ نہ چل سکوں. پھر اس کے بعد اٹھایا، قرآن کو رکھ دیا. ایک ظالم و صفاق، بہت سے معاملات اس کے بھی حکومت میں پیش آئے. لیکن ایک مرتبہ جب حضرت ابن مسعود سے ملاقات ہوئی، کہا کہ حضرت کیا معاملہ ہے؟ کوئی نیکی کرتا ہوں تو بھی خوشی محسوس نہیں ہوتی، کوئی برائی کرتا ہوں تو بھی رنج محسوس نہیں ہوتا. کیا کہا؟ کوئی نیکی کرتا ہوں تو بھی خوشی محسوس نہیں ہوتی، کوئی برائی کرتا ہوں تو بھی رنج محسوس نہیں ہوتا ہے. حالانکہ پہلے ایسا واقعہ میرا نہیں تھا. نیکی سے خوشی ہوتی تھی، برائی سے ایک طرح کا رنج ہوتا تھا. کہا کہ بادشاہ آپ کا دل مر چکا ہے. جب دل مر جاتا ہے تو پھر نیکی سے تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوتی اور بدی سے کوئی رنج نہیں پہنچتا. جب دل زندہ ہوتا ہے تو نیکی کرو تو احساس سے، خوشی سے دل اچھلنے لگتا ہے، بدی کرو تو دھڑ 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 کیا ہے، دھڑکنے لگتا ہے. پہلے مرتبہ کوئی برائی کر کے دیکھو، آپ کا دل نہ دھڑکے تو پھر پوچھو مجھ سے، ضرور دھڑکے گا. لیکن پہلی مرتبہ بار بار وہی کرنے لگو، دل نہیں دھڑکے گا. کیوں؟ مر گیا ہے. پہلی مرتبہ کوئی سگریٹ پیے خے آئے گا، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ پیے نشہ آئے گا، پھر 100 مرتبہ پیے نشہ آئے گا، خے نہیں آئے گا، دل نہیں دھڑکے گا. میں نے نہیں پی ہے، کبھی پڑھا ہوں. بہت سے لوگ کیا ہیں، غلط غلط معنی بھی لے لیتے ہیں کبھی کبھار میرے الفاظ. پڑھا ہوں، سنا ہوں، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. تو یاد رکھ لیجیے، یہ دل کا دھڑکنا دراصل دل کے زندہ ہونے کی نشانی ہے. دل نہ دھڑکے تو سمجھ لو پھر دل مردہ ہو گئے. لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. تو اللہ کہتا ہے کہ اصل میں تمہارے آنکھ نہیں اندھے ہوتے، تمہارے دل ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں، جو تمہارے سینوں کے اندر ہیں. ابھی اس سے بھی پیاری حدیث سن لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دل کے متعلق. عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مصغة فإذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. حضرت نعمان ابن بخاری اور مسلم کی روایت، اور اربعین نے بھی اس کو کیا ہے اپنے اربعین نووی کے اندر لائے ہیں. امام نووی نے فرمایا، حضرت نعمان ابن بشیر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا. فرمایا کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین. دیکھو یاد رکھو لوگو، حرام واضح ہے، حلال واضح ہے. یعنی کیا کرنا کیا نہیں کرنا یہ واضح واضح چیزیں ہیں. حرام جتنی چیزیں بڑی واضح ہیں، حلال جتنی چیزیں ہیں وہ واضح ہیں. زنا نہ کرنا سب پہ واضح ہے، نماز پڑھنا سب کو واضح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہوتا. یہ واضح وہ واضح. ان الحلال بین و ان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات. لیکن ان دونوں کے درمیان بہت سے مشتبہ امور ہیں، شک والے امور ہیں، جن میں انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کرنا ہے یا نہ کرنا ہے، کرنا ہے یا نہ کرنا ہے. لا يعلمہن کثیر من الناس. اس میں بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ فتویٰ کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ اکثر من الناس، بہت کثیر تعداد نہیں، کثیر من الناس. لوگوں میں کا ایک طبقہ نہیں جانتا ہے، یعنی علماء اس کو جانتے ہیں
ایک طبقہ جانتا ہے، ایک طبقہ نہیں جانتا ہے. اب نہیں جانتا ہے، مثلا یہی سگریٹ کی مثال لے لیجیے. اللہ کے رسول کے دور میں نہیں تھی، صحابہ کے دور میں نہیں تھی. اب حرام کا فتویٰ لگائیں تو کہاں سے لگائیں؟ اب بہت سی چیزیں اس کی سملر ہیں. خودکشی حرام ہے، سگریٹ پینا بھی کیا ہے، ایک طرح کی خودکشی ہے. اس وجہ سے علماء نے فتویٰ دیا کہ حرام ہے. لیکن اللہ کے رسول کے دور میں تو نہیں تھا. ہو گیا مسئلہ. اب ایسے مسائل جب آئیں گے جس میں واضح طور پر آپ کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے ہمیں اسی وقت اصول دیا. کیا کرنا ہے تمہیں؟ وَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، جو ڈر گیا ان شبہات سے، بچ گیا، فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، تو وہ اپنے دین کو بھی بچا لیا، اپنی عزت کو بھی بچا لیا. جب بھی شک کا معاملہ آئے تو پہلے چھوڑ دو. بات تمہارا مسئلہ ہے، علماء کے پاس جانا ہے، پوچھنا ہے، یہ سب بعد میں. پہلی چیز خود رک جاؤ، شک رک جاؤ، نہیں بھائی نہیں کرنا چاہیے. تبھی تم اپنے دین کو بھی بچا لو گے، تمہاری عزت کو بھی بچا لو گے. ومن وقع فی الشبہات، لیکن جو اس کو نہ دیکھا اور اس شبہات کے چیزوں میں پڑا، وقع فی الحرام، حرام تک پہنچ گیا. سگریٹ آج پیے گا، کل نشہ بھی کرنے لگے گا، کل کوئی اور سپاری بھی کھائے گا، آخرکار کیا ہے، شراب بھی اس کی جسم کے اندر آ جائے گی. اس وجہ سے شبہات کے قریب بھی مت جاؤ، وہیں سے چھوڑ دو. ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، وہ حرام میں پڑ گیا. پھر اللہ کے رسول ایک مثال دے کے سمجھاتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ کالراعی یرعی حول الحما یوشک ان یرتع فیہ. دیکھو چرواہا اپنے بکریوں کو جب گورنمنٹ کی جو کچھ مخصوص زمین چرانے کے لیے، اس زمانے میں ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوا کرتی تھی، جیسا کہ آج کیا ہے کوٹرس ہوتے ہیں، پولیس کوٹرس، یا اگر اسی طرح کیا ہے کسی مخصوص پارلیمنٹ ایریا. اب پارلیمنٹ ایریا کے پاس آپ جائیں، وہاں کھڑے ہو کے فون کر کے دکھلا دیں، ایک پولیس والا آگے کہے گا کہ دیکھو یہاں کرنا نہیں ہے، دور جاؤ، وہاں جا کے فون کرو. کیوں؟ اگر کرو گے تو شک کے دائرے میں آ جاؤ گے، ہے نا. ان کی اپنی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، اور وہ باؤنڈری وال کے قریب بھی جانے نہیں دیتا بادشاہ. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر بادشاہ کی باؤنڈری وال تھی اور اس کے قریب وہ بکریاں چرا رہا تھا کوئی چرواہا، تو ہو سکتا ہے چرتے چرتے اس کی کوئی بکری باؤنڈری وال کراس کر جائے اور اندر پہنچ جائے، تو بادشاہ پکڑ لے گا اس بکری کو بھی، اور اس چرانے والے چراگاہ کے اندر جو کچھ تھا چرواہا اس کو بھی پکڑ لے گا. تو دونوں گیا، بکری بھی گئی، عزت بھی گئی. اسی طرح تم بھی کیا کرنا ہے، الا وان لکل ملک حما، آگاہ ہو جاؤ، ہر ایک بادشاہ کی ایک باؤنڈری وال ہوتی ہے. وان حما اللہ محارمہ، اور اللہ کی باؤنڈری وال یہ حدود ہیں جو اللہ نے روک دیا ہے، یہ اس کے باؤنڈری والز ہیں. حرام، جو بھی حرام ہے وہ اس کے باؤنڈری والز ہیں. اب وہ باؤنڈری وال کے قریب بھی جانے کی کوشش نہیں کرنا. حرام کا ارتکاب کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ قریب نہیں جانا. اسی لیے فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ ولا تفعلوا الزنا، زنا نہ کرو. اصل میں زنا نہ کرنا حرام ہے، لیکن فرمایا قریب بھی نہیں جانا. اسی طرح فرمایا کہ شرک نہ کرو، تو فرمایا کہ قبر پہ بیٹھنا بھی حرام ہے، مجاوری کرنا بھی حرام ہے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بھی حرام ہے، قبرستان میں نماز پڑھنا بھی حرام ہے. حالانکہ یہ سب مقصود نہیں، مقصود تو شرک نہ کرنا تھا، لیکن یہ سب وہاں تک پہنچا کے چھوڑیں گے تو سب کو حرام کر دیا. تصویر کو رکھنا بھی حرام ہے، تصویر کو لٹکانا بھی حرام ہے. کیوں؟ اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن آج لٹکائے گا، کل عود بتی رکھے گا، پرسوں پھول رکھے گا، چوتھے دن کمڑے گا، تو وہیں سے حرام. یہ سب پہنچانے والی چیزیں ہیں. تو اللہ کے بھی باؤنڈری وال ہیں. الا وان لکل ملک حما وان حما اللہ محارمہ، اور اللہ کی باؤنڈری وال کیا ہے؟ حدود، محارم ہے، اس کے حرام کردہ اشیاء ہیں. اب اس کے بعد یہ سب سلسلے کیسے تم زندگی میں اپلائی کرو گے، اس کا خلاصہ اللہ کے رسول نے آخری میں دے دیا. فرمایا کہ الا، آگاہ ہو جاؤ، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ، دیکھو تمہارے جسم کے اندر ایک مضغہ ہے. مضغہ کہتے ہیں اس کو جس کے اندر گوشت میں ہڈی نہ، گوشت کا لوتھڑا. اور یہ گوشت کا لوتھڑا جب انسان بنتا ہے ماں کے پیٹ میں، وہ مرتبے میں بھی، مرحلے میں بھی آتا ہے.
ثم علقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. علقہ ہوتا ہے، پھر علقہ کے بعد مضغہ ہوتا ہے انسان، پھر اس کے بعد فکسونا العظام لحما، اس کے بعد ہڈیاں بنتی ہیں، اس کے بعد پھر اس کے اوپر گوشت، پھر اس کے اوپر انسان بن کے کھڑا ہوتا ہے. تو مضغہ کا مطلب ہے گوشت کا لوتھڑا. فرمایا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. یاد رکھو اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر وہ صحیح ہو گیا، سدھر گیا، تو سب تمہارا پورا جسم سدھر گیا، سنبھل گیا. وَإِذَا فَسَدَتْ، وہ خراب ہو گیا، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، سب کا سب تمہارا پورا جسم خراب ہو کے رہ گیا. الا، یاد رکھو لوگو، وہی القلب، وہ ہے تمہارا دل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل، اس کو تم پاک رکھو، اس کی صفائی کا خیال رکھو. تو اب آئیے پھر مضمون کے اصل نقطے کی طرف، ابھی جاری ہے لیکن میں آپ کو بتلاؤں گا یہ دل کیا کچھ کر رہا ہے. اصل مضمون کی طرف، نقطے کی طرف آئیے. یہ دل سدھرتا سنورتا ہے تو پھل کیا ملتے ہیں، اور یہ دل کو سدھرنے سنورنے کے لیے ہونا کیا چاہیے. تو اس حیثیت سے ایک نگاہ ڈال لیجئے. پوری دنیا کے اندر انسان کماتا ہے، عیش کرتا ہے، زندگی گزارنے کی تبدو کرتا ہے. کوئی سیاست کو بھاگتا ہے، کوئی حکومت کو بھاگتا ہے، کوئی عہدوں کے پیچھے مرتا ہے، کوئی دنیا کمانے کے پیچھے، کوئی عزت کے پیچھے، کوئی عیش کے پیچھے، کوئی آرام کے پیچھے، کوئی لذتوں کے پیچھے، کوئی کھانے کے پیچھے، کوئی زنا کے پیچھے، کوئی فواحشات کے پیچھے، کوئی ڈاکہ زنی. یہ جتنے کچھ ہیں دنیا کے اندر، بہت سے اوصاف کے انسان، ان کا مطمع نظر کیا ہے، کیا لینا چاہتے ہیں وہ؟ ایک لفظ میں اس کا جواب آئے گا سکون. کچھ بھی کیجیے، انسان چاہتا ہے کہ دل کا سکون. اب بالکل الگ الگ اس کے اپنے مفروضے بن جاتے ہیں. کوئی سمجھتا ہے کہ دولت آ جائے گی تو دل کا سکون بن جائے گا، کوئی سمجھتا ہے عہدہ مل جائے گا تو دل کا سکون بن جائے گا، کوئی سمجھتا ہے بینک بیلنس آ جائے گا تو دل کا سکون مل جائے گا، کوئی سمجھتا ہے کہ منسٹر بن جاؤں تو دل کا سکون بن جائے گا، کوئی سمجھتا ہے وزیر اعلیٰ بن جاؤں تو دل کا سکون بن جائے گا، کوئی سمجھتا ہے وزیر اعظم بن جاؤں تو دل کا سکون مل جائے گا، کوئی سمجھتا ہے خوبصورت لڑکی مل جائے تو دل کا سکون مل جائے گا، کوئی سمجھتا ہے شراب پی لوں تو دل کا سکون مل جائے گا، کوئی سمجھتا ہے بھنگ کھا لوں تو دل کا سکون مل جائے گا، کوئی سمجھتا ہے چرس کھا لوں تو دل. ہزاروں اپنے اپنے طریقے ہیں، لیکن سب ایک مطلوب ہے، ان کو دل کا سکون. دل سکون ہو جائے، دل سکون ہو جائے. آج دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، جن جن لوگوں نے یہ سب کوششیں کی، کیا وہاں دل کا سکون ہے؟ ذرا اندازہ کر کے آپ دیکھ لیں. جنہوں نے سیاست میں کامیابیاں حاصل کر لی، کیا وزیروں کے لیے دل کا سکون آج ہے؟ کیا وہ پریشان نہیں ہیں؟ جنہوں نے بڑے بڑے محلات تعمیر کر لیے، کیا ان کو دل کا سکون ہے؟ کیا وہ پریشان نہیں ہیں؟ جن کی زندگیاں ہر رات لڑکیوں کے گھیرے میں گزرتی ہے، کیا ان کو دل کا سکون ہے؟ ذرا تلاش کر کے دیکھ لیں، جتنے بھی یا تو فلم اسٹارز ہیں، ان سے گفتگو کر کے دیکھ لیں، کیا ان کو دل کا سکون ہے؟ جتنے لوگ بھی جتنے اصناف میں کام کر رہے ہیں، آپ ایک اندازہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان لوگوں کو دل کا سکون ہے؟ کسی کے پاس سے جواب نہیں آئے گا کہ دل کا سکون ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل امریکہ ہے، جس نے ہر قسم کی آزادی دل کے سکون کے لیے دے رکھی ہے. کہا کہ زنا سے سکون ہوتا ہے تو کہا کہ زنا علل اعلان شاہراہ عام پہ کرو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. روکنے والا الٹا جیل جائے گا، لیکن تمہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. جہاں لیواتت ہومو سیکشولیٹی کے لیے کیا ہے، باقاعدہ قانون بنا کے دیا گیا کہ چلو تم لیسبین رہنا چاہتے ہو تو رہو، گے رہنا چاہتے ہو رہو، جو چاہے رہنا چاہتے ہو رہو، ہماری طرف سے کھلی اجازت ہے تمہارے لیے. لیکن وہاں کی رپورٹ ہے کہ ہر 3 منٹ میں ایک قتل ہوتا ہے، ہر 3 منٹ میں ایک قتل ہوتا ہے، ہر 81 سیکنڈ میں ایک زنا بالجبر ہوتا ہے، اور 80 سیکنڈ میں ہر 80 سیکنڈ میں ایک گھر پہ ڈاکہ پڑتا ہے.
جب زنا عام ہے تو زنا بالجبر 81 سیکنڈ میں کیوں ہوتا ہے؟ پھر تو انسان خوش ہے، وہاں امن ہو گیا، سکون ہو گیا، تو کیا ہوا پھر؟ تو سکون کہاں گیا؟ تو سکون کیسے لیں گے؟ تو دنیا میں سکون نہیں رکھا ہے، عہدوں میں سکون نہیں رکھا ہے، عیاشی میں سکون نہیں رکھا ہے، میوزک میں سکون نہیں رکھا ہے، شراب میں سکون نہیں رکھا ہے، ڈانس میں سکون نہیں رکھا ہے، چرس بھنگ میں سکون نہیں رکھا ہے، رکھا کس میں ہے پھر؟ تلاش کریں گے ہم، اگلے ہفتے ضرور میں بیان کروں گا سکون کس میں رکھا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں اجل ڈالا تھا، جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا، تمدن اپنی خلاق آئینے جہاں داری وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، تمدن اپنی خلاق آئینے جہاں داری وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں اجل ڈالا تھا، جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا، سما الفقر بخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہاجت روئے زیبارا، سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہاجت روئے زیبارا۔